بالکل مہنگائی کم ہوئی ہے، تو پھر یہ تنخواہیں کیوں بڑھائی ہیں آپ نے وزیروں کی، مشیروں کی، ایم پی اے کی؟ ان کی کیوں تنخواہیں بڑھائی ہیں؟ یہ تو کھربوں روپے لگا کے، اربوں روپے لگا کے، کروڑوں روپے لگا کے الیکشن لڑتے ہیں، ان کی تنخواہیں تو ختم کرنی چاہیے تھی آپ کو اس بجٹ میں۔ رانا صاحب، لوگ ایسے ہیں جو امیر ہیں یا اچھے ویل آف ہیں تو وہ الیکشن لڑتے ہیں، لیکن اس میں درمیانے طبقے بھی لوگ ہیں، آپ دیکھیے گا۔ یاسر مجھے اگر اجازت دیں، شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے، آپ ہی ہمارے پروگرام میں کہتے تھے کہ ہمارا زراعت جو ہے اس پہ سب سے بہترین، سب سے زیادہ ہمارا زراعت میں ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 25 روپے من بھنڈی جس ملک میں بکتی ہو، جس ملک میں چارے کی جگہ سبزیاں کھلائی جائیں جانوروں کو، تو آپ نے تو اپنی زراعت بھی تباہ کر لی، لیکن آپ نے بچا بلا کیا لیا ہے؟ آپ نے اپنے وزراء کو، مشیروں کو، وزیروں کو بڑے بڑے تنخواہیں دے کر بچا لی ہے۔ رانا صاحب یہ بتائے نا کہ اگر تو سستی ہو تب آپ شکایت کرتے ہیں، مہنگی ہو تب آپ شکایت کرتے ہیں، کوئی آپ بیلنس تو کر لینا تنخواہوں کا۔ یہ کہہ رہا ہوں اگر سستی ہو گئی ہے تو پھر تنخواہیں واپس لیں، سستی ہو گئی ہے تو تنخواہیں نہ بڑھائیں۔ اچھا رانا صاحب، میں نے تو کہا ہے کہ میں نے تنخواہ نہیں، یہ بھی تو ذکر کریں نا، جو یہ کر رہا ہے، میں تو اپنی تنخواہ نہیں دے رہا صاحب، آپ کو میں کہہ رہا ہوں مہینے سے 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں دیا۔ تانوں تے فانی کمار شیخ صاحب چاہیے بلکہ اپنے کولوں دیو تنخواہ تسی ایم پی نو۔ ابھی لوگوں سے لانے ہیں، یونیورسٹیاں بڑھانے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، لوگ اور بھی کر رہے ہیں۔ مقصد یہ پاکستان اب جو ہے نا بہتر اس کا وقت شروع ہو رہا ہے، اس کو آپ کی، ہمیں سب کی سپورٹ چاہیے، میڈیا کی بھی سپورٹ۔ دیکھیے ینگسٹرز کو آپ توقع دلوائیں، جو ہمارے دماغ ہے نا، جو اتنے دماغ ہیں، اور جو آئی ٹی بڑھ رہی ہے نا، جو ہماری ریمیٹنس بڑھ رہی ہے، اس کو صرف یہ نہ لیں کہ لوگ مجبوری جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے جو ہے بڑے قابل ہیں، وہ جا کے اگر باہر جا کے اچھا جاب لیتے ہیں تو کون سا آج کل آنا جانا مشکل ہے، وہ 3 مہینے بعد اپنے والدین کو ملنے آ سکتے ہیں، 6 مہینے بعد، کیونکہ بہت اچھی تنخواہیں ہیں ان کی اور ریمیٹنس بھیج رہے ہیں۔ تو ایسا تعلیم ہم ان کو دیں اور بہتری کی طرف۔ یہ نہیں ایک دم میں کوئی ریولیوشن نہیں ہو رہا یا کوئی ایسا نہیں ہو رہا کہ بہت ایکسٹرا آرڈینری، لیکن یقیناً ہم شیخ صاحب ایک بات کہوں گا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں شیخ صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پوزیٹیو انڈیکیٹرز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے جو حالات تھے ہمارے پچھلے 3 سال پہلے تھے اس سے حالات اب ہمارے بہتر ہیں، لیکن اس میں 3-4 چیزیں جو ہے نا وہ جب تک ہم ان کو نہیں کریں گے یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم کہتے ہیں ایگریکلچر کے تو حالات میں فارمر کے دیکھ چکا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فارمر اس وقت بہت برے حالات میں ہے۔ میز میں اس کو مار پڑ گئی، ویٹ میں اس کو مار پڑ گئی، اور اپنا باقی بھی جتنی بھی دیکھ لیں آپ، اس میں بہت جیسے بتا رہے ہیں ویجیٹیبلز وغیرہ میں بھی ہر چیز میں مار پڑ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فارمر اس وقت بہت زیادہ ڈیفیکلٹی میں ہے۔ پھر اس کے اوپر اب آپ نے سوچا کہ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی وہ بھی لگا دیں گے، یہ ایک سائیکل ہے نا، یہ چلتا۔ جی یہ سائیکل ہے، تیری بھی آتی ہے، آپ تو خوب جانتے ہیں، آپ شیخ صاحب سمجھتے ہیں ان باتوں کو۔ پوری ورلڈ میں کموڈیٹیز کا ریٹ نیچے۔ جی ایک اور بات کر رہا تھا، میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں رانا صاحب تھوڑا سا یہ بتا، میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے منسٹر ہوں۔ ابھی ہم نے نئی جو انڈسٹریل زون کی ہے نا، اس میں 0% ہم نے، یہ شیخ صاحب کو بھی پتہ ہے، کئی جگہ پہ فیڈمک ہے یا قائد اعظم جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، اس میں 0% پہ مشینری آ رہی ہے، 10 سال کے لیے انکم ٹیکس ختم ہے۔ نئی انویسٹمنٹ کے لیے اپرچونٹی ہے پاکستان میں، اور انشاءاللہ حالات دیکھیے وقت لگا ہے، ہمیں بڑے مشکل دور سے گزرے ہیں، لیکن سب مل جل کے اس میں ایکٹیولی اب احساس ہو گیا پاکستانی قوم کو نا، یہ آپ نے جو جنگ سے دیکھا ہے نا، ہم پاکستانی قوم کو یہ احساس ہوا ہے کہ ہم بہت نیچے چلے گئے ہیں، اور جب تک ہم نے سب نے مل کے ایفرٹ نہیں کی نا، یہ جو جھگڑے ہیں نا سیاسی جھگڑے آپس میں، اس کو سارٹ آؤٹ کر کے ایٹ لیسٹ ہم چارٹر آف اکانومی کر کے کوئی کنسسٹنٹ پالیسیز بنا دیں جو ہر حکومت اس کو تبدیل نہ کرے، تو انشاءاللہ پاکستان، یہ ٹائم تو لگ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی 1 سال میں کام ہو جائے گا، لیکن ایونچولی یہ بہتری کی طرف مائل ہیں،
اور یہ سارے میرے دوست اس میں سپورٹ کریں گے کہ اگر یہ معاملات پالیسی چلتی رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رہا تو عام آدمی کو بینیفٹ پہنچے گا. ابھی بھی ریلیف تو یہ ہوئی ہے نا, اگر تنخواہوں میں چلو اضافہ ہوا یا ان کا ٹیکس کم ہوا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں تقریباً 100 ارب روپے بڑھائے گئے. پھر جو پچھلے سال ترقیاتی اسکیموں کو فلفل ہی نہیں کیا گیا نا, اس سال وہ 4000 ارب تک صوبائی اور قومی میں فیڈرل اسکیمز میں خرچ ہوگا. تو بہتری کی طرف میں شیخ صاحب ایک اور چیز ضروری ہے, انویسٹمنٹ ضروری ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں, کارڈ سے پیمنٹ کریں. سر یہ آپ نے صرف ترغیب ہمیں دینی ہے, اس کاروباری طبقے کو نہیں دینی جس کو آپ جا کے کہیں جی میں پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ آگے سے کہے کہ میری مشین خراب ہے. یہ روایت اب پنپتی یہاں پہ جا رہی ہے, ہمیں پھر سے ہی کیش میں ہی پیمنٹ کرنی ہے, ہمیں پھر سے ہی وہی چیزیں دینی ہیں. تو پھر یہ دوہرا معیار کیوں؟ کوئی ایک معیار سیٹ کر لیں, اسی کی گریبنگ کر لیں, اسی کی مائنڈ میپنگ کر لیں, اسی کا کوئی نتیجہ حاصل ہو جائے گا. دیکھیے بہت سی تبدیلیاں ہم کر رہے ہیں. یہ ہمارے ہاں جو نا تقریباً 100 ایسے ادارے ہیں جو چیک کر رہے تھے اور جو پرمٹ دیتے تھے, لائسنس دیتے تھے, اجازتیں دیتے تھے, وہ ہم ختم کر رہے ہیں. آسان کاروبار اسکیم ہم نے رکھی ہے, بل اس کا رکھا ہے قومی اسمبلی میں, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے. چند مہینوں میں ہی ہم ان تمام چیزوں کو ورلڈ کے ٹاپ کنسلٹنٹس کو ہائر کیا ہے, ان کے ساتھ مل کے یہ ختم کر رہے ہیں تاکہ سہولتیں پیدا ہوں. ایسی سی پی رجسٹریشن کے لیے جس طرح دوسرے ملکوں میں ہے, ہمارے یہاں بھی یہ ہو کہ سرمایہ کار کو یہ سہولتیں ہوں. پھر یہ جو اسکیم ہے نا ہماری, جو SIZ اسپیشل انویسٹمنٹ زون جو ہیں, وہ اتنی ترغیب دے رہے ہیں جو بہت ریئر ہے اس پورے ریجن میں. جو یہ مثال دیتے ہیں کہ جائے گے, صحیح ہے لوگ گئے ہیں دبئی میں انویسٹمنٹ کیے لیکن یا دوسرے ملکوں میں انویسٹمنٹ کیے, لیکن پاکستان میں اتنا لوکریٹو ہو جائے گا یہ ابھی نئی انویسٹمنٹ, جہاں پہ اگر زیرو ریٹ آف ڈیوٹی ہوگا اور اس کے بعد انکم ٹیکس 10 سال کے لیے, کیونکہ یہ اجازت نہیں دے رہے تھے IMF والے, بڑی مشکل سے ان سے اجازت لے کے 10 سال کے لیے 2035 تک انکم ٹیکس زیرو کی ہے. تو مقصد صرف یہ کہ مین چیز سارے دنیا میں اب انویسٹمنٹ ہے جو آئے گی تو تب ہی, چاہے وہ پاکستانی اوورسیز کی ہو, اپنی ڈومیسٹک پاکستانی کی ہو یا باہر کی انویسٹمنٹ ہو, اس کے لیے ماحول پیدا کر رہے ہیں. اور یہ سارے ادارے مل کے کر رہے ہیں. بیوروکریٹ کو بھی سمجھ آ گئی, جو انہوں نے باٹل نیک کیے ہیں نا, ہم ان کو ٹھیک بھی کریں, وہ بھی بہتر صورتحال میں آئیں گے. اور فیوچر جو پاکستان کا میں دیکھ رہا ہوں, یہ گروتھ ہر سال بڑھتی جائے گی اور انشاءاللہ اس کے فروٹس ملیں گے. لیکن یہ محنت ہو رہی ہے, محنت کرنی پڑے گی. ہم جو آپس میں جھگڑا کرتے رہے نا, ہم نے دنیا بہت آگے نکل گئی نا, ہم پیچھے رہ گئے. یہی جو پولیٹیکل جھگڑے ہیں, ہمیں کنسسٹنٹ پالیسی بنانی پڑے گی سب کو مل کے. اگر اپوزیشن کے پاس کوئی رائے ہے, بے شک ابھی 15 دن ہے, وہاں اسمبلی میں ہمیں تجویز دیں, کوئی بتائیں, کنکریٹ ایسی بات بتائیں. دیکھیں ملک تو مشکل میں ہے, لوگوں کی تکالیف ہیں اس وقت. یہ کہنا کہ نہیں بجلی کے ریٹ بہت زیادہ ہیں, انڈسٹری کو وائبلٹی اس سے نہیں بن رہی, تو یہ ساری چیزیں مل جل کے بہتر کرنا ہے نا اپنے حالات کو. آج ہم نے دکھایا ہے نا, عسکری جو ہماری قیادت ہے اس نے دکھایا کہ وہی لوگ ہیں نا وہاں پہ ڈیفنس میں, تو آخر اتنے بڑے آپ نے دشمن سے فتح حاصل کی ہے, تو کیوں نہیں ہم اکانومی میں رزلٹ دے سکتے؟ ہم مل جل کے رزلٹ دیں گے. اور یہ امپرومنٹ پچھلے 2 سالوں میں ہو رہی ہے, بتدریج ہو رہی ہے. کافی IMF کا پروگرام, IMF دیکھیں نا. میں ایک ادب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا میرے ملک کے سیاستدان, میرے ملک کے حکمران, ان کا جو کاروبار ہے یا ان کی جو انویسٹمنٹ ہے یا ان کے بچوں کی جو انویسٹمنٹ ہے یا ان کے خاندان کے عزیز و اقارب کی جو انویسٹمنٹ ہے, کیا وہ بھی پاکستان آئے گی اس سال؟ وہ آیا نہ ہوگا, نہیں تو وہ کیسے سیاست کریں گے؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, آئندہ کی سیاست وہی ہوگی جو اس ملک کے لیے سیاست کرے, کوئی بھی ہو, اس ملک کے لیے سیاست کرنی پڑے گی. 10 جون ہے جی. میں نے انشاءاللہ اگر زندگی اگلے سال 10 جون کو پھر میں نے آپ سے پوچھنا ہے, اور میں نے آپ سے ضرور ریکویسٹ کرنی ہے, کیونکہ آپ بالکل کھل کے بولتے ہیں. میں نے پوچھنا ہے کہ مجھے کوئی 5 سیاستدان, 5 حکمران خاندان کسی بھی سیاسی جماعت کے ہو, وہ مجھے بتا دیجیے گا جن کی انویسٹمنٹ پاکستان آئی.